بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں سارے مل کے۔ یہ وہی اندر والا جس کا کیمرہ لگا ہے، جو اندر والا ایک کیمرہ ہوتا ہے، اچھا ٹھیک۔ موضوع گفتگو ہمارا جو ہے وہ پہنچا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو بشارتیں دی ہیں اس کے متعلق ہے۔ مرحوم قزوینی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو حالات تھے وہ اپنے والد امام صادق علیہ السلام جیسے حالات نہیں تھے کہ ان کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے موقع ملے احادیث اور فقہ اور دیگر چیزوں کو بیان کرنے کا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے جو اکثر سال ہیں وہ بغداد کی جو ہے وہ قید خانوں میں کیا گزرے ہیں، اور لوگوں سے بالکل جو ہے وہ آپ جدا تھے، معاشرے سے جو ہے وہ منقطع ہو چکے تھے، اور ایسی آپ کو جو ہے وہ قید خانوں میں رکھا گیا کہ جو سرداب تھے، زیر زمین جو ہے وہ قید خانے بنے ہوئے تھے، وہاں پہ رکھا گیا آپ علیہ السلام کو کہ جہاں پہ آپ جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں کیا ہے مصروف رہے۔ جب بھی آپ کو جو ہے وہ قید خانے سے جو ہے وہ نکالا جاتا اور گھر میں رکھا جاتا تو وہاں پر بھی جو ہے وہ شدید قسم کی نظر بندی کی کیا صورتحال ہوتی، لوگوں کے آپ سے ملاقات کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر کیا مکمل طور پہ جو ہے وہ نگاہ رکھی جاتی، اور بالآخر جو ہے امام علیہ السلام کو زہر دے کے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ تو ان حالات میں جو ہے وہ بڑی ایک محدودیت ہمیں نظر آتی ہے کہ جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے احادیث کو بیان کرنا اور خصوصاً امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ کھل کے بات کرنا ایک بڑا جو ہے وہ مشکل جو ہے وہ حالات تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کچھ کلمات جو ہے وہ ملتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق۔ اور یہاں پہ اکمال الدین کتاب میں شیخ صدوق الرحمن نے جو ہے وہ ذکر کیا کہ محمد بن زیاد الازدی وہ کہتا ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً کہ اللہ نے تمہارے اوپر ظاہری نعمت بھی مکمل کی ہے اور باطنی نعمت بھی کیا مکمل کی ہے۔ جب قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے متعلق پوچھا تو وہاں پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ النعمۃ الظاہرہ الامام الظاہر والباطنہ الامام الغائب، کہ ظاہری نعمت سے مراد یہ ہے کہ امام جب حاضر ہوگا، اور جو باطنی نعمت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب امام غائب ہوگا۔ تو اب یہ بات جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں اس بندے کے لیے محمد بن زیاد الازدی کے لیے عجیب تھی، تو اس نے امام سے پوچھا کہ وَيَكُونُ فِي الْأَئِمَّةِ مَن يَغِيبُ کہ اہل بیت علیہ السلام میں اور ائمہ علیہ السلام میں کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو پھر غائب ہوگا، لوگوں کے سامنے حاضر نہیں ہوگا؟ تو اس وقت جو ہے وہ امام نے فرمایا کہ ہاں بالکل ایسا ہوگا، اور یغیب عن ابصار الناس شخص ہو کہ لوگوں کی نظروں سے جو ہے وہ اس امام کا جو شخص ہے، اس کی جو پہچان ہے، خود جو امام کا وجود ہے وہ غائب ہوگا، لیکن ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکرہ، لیکن مومنین کے دلوں سے جو امام مہدی علیہ السلام کی یاد ہے وہ کبھی بھی کیا غائب نہیں ہوگی، بس نگاہوں سے وہ غائب ہوں گے لیکن دل میں جو ہے وہ مکمل امام مہدی علیہ السلام ان کے مومنین کے دلوں میں کیا بستے ہوں گے۔ اور پھر امام نے تعارف کروایا کہ وہ ثانی عشر منا کہ وہ ہم میں سے 12واں ہوگا، اور یسہل اللہ لہ کل عسیر ویذلل لہ کل صعب کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مشکل کو اس کے اوپر آسان کر دے گا، اور جو بھی سرکش اور مشکل لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے اللہ جو ہے وہ خاضع بنا دے گا، ان کے سامنے وہ ان کی بات مانیں گے، اطاعت کریں گے۔ وَيُظْهِرُ لَهُ كُنُوزَ الْأَرْضِ وَيُقَرِّبُ لَهُ كُلَّ بَعِيدٍ اور جو زمین کے خزانے ہیں وہ اللہ ان کے لیے ظاہر کر دے گا، اور جو چیز بھی دور ہوگی اللہ اس کو قریب کر دے گا۔ وَيُبِيرُ بِهِ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور ہر جو ظالم شخص ہے، سرکش شخص ہے، اللہ اس امام کے ذریعے سے اسے تباہ کر دے گا۔ وَيُهْلِكُ عَلَى يَدِهِ
کل شیطان مرید، اور ہر قسم کا جو سرکش شیطان ہے وہ امام علیہ السلام کے ہاتھوں پہ کیا ہے ہلاک ہوگا۔ اور پھر مزید امام نے تعارف کروایا کہ ذالک ابن سیدۃ الاماء، یہ سیدۃ الاماء کے جو ہے وہ بیٹے ہوں گے کہ الذی تخفی علی الناس ولادتہ، کہ جن کی ولادت بھی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر کیا مخفی رہ جائے گی، ہر کسی کو آپ کی ولادت کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اور حالات امام نے کیا فرمایا کہ یوں ہوں گے کہ لا یحل لہم تسمیتہ، کہ آپ کا جو نام لینا ہے اس کی بھی کیا ہے اجازت نہیں ہوگی۔ اور پھر جب آپ ظہور کریں گے تو فیمن الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا و ظلما، کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو پھر زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو یہاں پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس ازدی شخص کو جو ہے وہ مکمل کیا ہے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق تعارف فرمایا۔ اسی طریقے سے یونس بن عبد الرحمن کی روایت بھی اکمال الدین میں ہے کہ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں داخل ہوا اور ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ یبن رسول اللہ انت القائم بالحق، کہ کیا حق کو قائم کرنے والے آپ ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انا القائم بالحق، کہ میں بھی حق کو قائم کرنے والا ہوں، لیکن القائم الذی یطہر الارض من اعداء اللہ، وہ قائم کہ جو اس زمین کو اللہ کے دشمنوں سے پاک کر دے گا، اللہ کا دشمن پھر اس زمین پہ نہیں ہوگا، اور اس زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا کہ جیسے یہ ظلم و جور سے بھر چکی تھی، تو وہ کون ہے؟ هو الخامس من ولدی، تو وہ میری اولاد میں سے جو 5ویں نمبر پہ آئیں گے وہ ہوں گے۔ اور لہو غیبۃ یطول امدها خوفا علی نفسی، اور ان کے لیے ایک ایسی غیبت ہوگی کہ جو بڑی لمبی ہوگی، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ خوفا علی نفسی، تو ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا کہ جس وجہ سے جو ہے وہ انہیں اس غیبت میں کیا جانا پڑے گا۔ تو یہاں پہ امام علیہ السلام نے جو غیبت کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب بھی کیا واضح کیا کہ خوفاً علی نفسہ، کہ ان کو جو ہے وہ اپنی جان کا کیا ہوگا؟ خطرہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ایک ایسی غیبت ہوگی کہ یرتد فیہا اقوام و یثبت فیہا آخرون، کہ اس میں بہت ساری قومیں مرتد ہو جائیں گی، دین سے پھر جائیں گی، اور کچھ دیگر قومیں کیا ہے اس کے اندر دین کے اندر کیا باقی بھی رہیں گی۔ اور پھر امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے ان شیعوں کو خوشخبری دینا شروع کی کہ جو امام کی غیبت کے زمانے میں رہ رہے ہوں گے، اور ان کی کچھ کیا صفات ہوں گی۔ فرمایا کہ طوبی لشیعتنا، ہمارے ان شیعوں کے لیے خوشخبری ہے کہ المتمسکین بحبلنا، کہ جو ہماری رسی کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ اور مصنف نے لکھا کہ کچھ نسخوں میں یہ روایت ایسے ہے کہ المتمسکین بحبنا، کہ جو ہماری محبت کے ساتھ کیا تمسک رکھے ہوں گے، اور فی غیبت قائمنا، اور ہمارے قائم کی غیبت میں یہ لوگ جی رہے ہوں گے، اور ان کی حالت کیا ہوگی کہ الثابتین علی موالاتنا والبراءۃ من اعدائنا، کہ عقیدہ ان کا یہ ہوگا کہ ہمارے دشمنوں سے یہ برات اختیار کیے ہوئے ہوں گے، اور ہمارے جو ولایت ہے اس کے اوپر یہ ثابت قدم ہوں گے۔ تو اولئک منا ونحن منہم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ہم ان سے ہیں اور یہ کیا ہے ہم سے ہیں، یعنی بالکل وہی تعبیر کہ جو اللہ کے رسول نے امام حسین علیہ السلام کے متعلق جب ارشاد فرمائی تھی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہاں پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام غیبت کے زمانے میں جو اہل بیت علیہ السلام سے متمسک لوگ ہوں گے ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اولئک منا ونحن منہم، کہ یہ ہم سے ہوں گے اور ہم کیا ہے ان سے ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے وہی تعبیر اور وہی تفسیر ہوگی کہ ان کی بقا جو ہے وہ ہماری وجہ سے ہے، اور ہمارے دین کی جو بقا ہے وہ کیا ہے ان لوگوں کی کیا ہے وجہ سے ہے۔ قد رضوا بنا ائمۃ ورضینا بہم شیعۃ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ یہ اس بات پہ راضی ہوئے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ امام مانا، اور ہم اس بات پہ راضی ہوئے کہ ہم نے انہیں اپنا شیعہ مانا۔ وطوبی لہم ہم واللہ معنا فی درجتنا یوم القیامہ، اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے اور اللہ کی قسم قیامت کے دن جو ہمارا درجہ ہوگا، ہمارے درجے میں کیا ہے یہ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ مصنف نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی احادیث کو مکمل فرمایا، اور اس کے بعد ایک دو احادیث جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے کیا بیان فرمائی۔ اور امام رضا علیہ السلام کے متعلق یہ فرمایا کہ حالات جو ہے وہ شروع میں ایسے نہیں تھے، لیکن جب ہارون رشید کا جو ہے وہ ہلاکت ہوتی ہے اور اس کا جو بیٹا ہے مأمون جو ہے وہ وہاں پہ اس کی جگہ پہ آتا ہے، تو مأمون یہ پالیسی اپناتا ہے کہ جو سادات ہیں اور جو علوی ہیں
اور امام رضا علیہ السلام کو جو ماننے والے ہیں ان کی جو قبیلے کے ہیں سارے لوگ، تو اس نے یہ نظام بنایا کہ سیاسی طور پہ جو میرے حالات ہیں وہ اچھے ہوں ان لوگوں کے ساتھ، تو اس نے پھر امام علیہ السلام کو اپنا وہ جانشین بھی بنایا، اور اپنے ملک کے اندر جو سکے تھے یعنی درہم اور دینار تھے وہ امام رضا علیہ السلام کے نام کے جاری کروائے، اور یوں جو ہے وہ شعراء جو امام رضا علیہ السلام کی جو ہے وہ مدح میں قصیدے کہتے تھے ان کو بھی جو ہے وہ انعام وغیرہ دیے، تو یوں حالات جو ہے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ اپنے کیا بڑے اچھے اور سازگار بنے، اور یہ وہ موقع تھا کہ جس سے پھر امام رضا علیہ السلام نے اس موقع کے ذریعے سے جو ہے وہ گفتگو کرنا شروع کی دین کے متعلق، ان کے بہت زیادہ مناظرے ہوئے اسلام کے متعلق، خود اس دربار میں بہت سے علماء اکٹھے ہوتے تھے دیگر افراد کے، اور یہ ایک سنہری جو ہے وہ دور امام رضا علیہ السلام کو ملا کہ جس میں انہوں نے دین اسلام کو کیا نشر فرمایا، اور وہاں پر جو ہے وہ امام علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بھی کیا ہے بہت ساری گفتگو فرمائی ہے۔ دعبل الخزائی جو ایک شاعر ہے، جب اس نے یہ قصیدہ رکھا اور مشہور قصیدہ، اور اس میں جب اس جملے کے اوپر وہ پہنچا کہ خروج و امام لا محالت خارج یقوم علی اسم اللہ والبرکات یمیز فینا کل حق و باطل ویجزی علی النعماء والنقمات، کہ جو ہے وہ ایک امام ایسا نکلے گا کہ جو اللہ کے نام کے اوپر قیام کرے گا، برکات کے اوپر قیام کرے گا، حق اور باطل کو جدا کر دے گا، اور اس طریقے سے جو ہے جب امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو ہے اس نے اشعار کہے، تو جیسے ہی اس نے اشعار کہے تو وہاں پہ اب یہ روایت کے جملے ہیں کہ بقل امام رضا علیہ السلام بکان شدیدہ، کہ امام علیہ السلام نے بہت زیادہ کیا گریہ کیا کہ جب اس نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق یہ گفتگو کی کہ وہ جب نکلیں گے اور حق اور باطل کو جدا کر دیں گے، اور پھر جو ہے وہ امام نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ یا خزائی نطق روح القدس علی لسانک بہذین البیتین، یہ جو ابھی تم نے دو شعر پڑھے ہیں یہ تمہاری زبان کے اوپر جو ہے وہ روح القدس کے جو ہے وہ الفاظ ہیں جو جاری ہوئے ہیں۔ روح القدس کیا ہے اس کے بارے میں بڑی جو ہے وہ روایات ہیں، اور اس کو تعبیر کیا گیا کہ ایک ایسا فرشتہ ہوتا ہے جو اوصیاء کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو انہیں تلقین کرتا ہے اچھی باتوں کی، کچھ یہ بھی تفسیرات ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ امام نے پوچھا کہ یہ تم جس امام کے بارے میں یہ جملے کہہ رہے ہو کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ امام کون ہیں اور کب قیام کریں گے؟ تو اس وقت جو ہے وہ دعبل الخزائی کہتا ہے کہ لا یا مولا، یا مجھے تو تفصیلات نہیں پتہ، میں نے تو فقط آپ سے اتنا سنا ہے کہ ایک امام جو ہے وہ آپ سے ظاہر ہوگا جو اس زمین کو جو ہے وہ فساد سے خالی کر دے گا اور زمین کو وہی عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر امام علیہ السلام نے دعبل الخزائی کو جو ہے وہ تعارف کروایا ہے امام مہدی علیہ السلام کا، فرمایا کہ الامام بعدی، کہ میرے بعد جو امام ہوگا وہ محمد ہوگا جو میرا بیٹا ہوگا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا علی ہوگا، وہ بعد علی ابن الحسن، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا بیٹا امام حسن ہوں گے، اور وہ ابنہ الحجہ، اس کے بعد جو ہے وہ حجت القائم المنتظر فی غیبتی ہوں گے، کہ المطاع فی ظہورہ، کہ جن کے ظہور کے وقت جو ہے وہ ان کی اطاعت کی جائے گی، اور فرمایا کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی جو ہے وہ باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا یہاں تک کہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ دنیا کو جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گی۔ اور پھر اس کے بعد مزید بھی امام نے کیا ہے دعبل الخزائی کو جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق تعارف دیا، اور فرمایا کہ ان کا جو ظہور ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا وہ قیامت کی طرح، یعنی قیامت کے ساتھ کیا تھی تشبیہ دی کہ جیسے جو ہے وہ قیامت کے بارے میں جو ہے وہ نہیں پتا اور وہ اچانک آ جائے گی، تو ایسے ہی جو امام کا ظہور ہے وہ بھی کیا ہوگا، اچانک ہوگا۔ یہ ایک روایت بیان کی، اور پھر کہا کہ وہ جو ابو سلط الہروی ہے اس کی بھی جو ہے وہ امام علیہ السلام سے، امام رضا علیہ السلام سے ملاقات جب ہوئی، اور اس نے یہ موضوع پوچھا کہ ما علامت القائم منکم اذا خرج، کہ آپ میں سے جب قائم جو ہے وہ نکلے گا تو اس کی کیا علامت ہوگی؟ تو اس وقت جو ہے وہ امام علیہ السلام نے علامت بھی کیا باقاعدہ بتائی کہ جب ہمارے قائم جو ہے وہ قیام کریں گے، ظہور فرمائیں گے، تو شیخ السن شاب المنظر ہے، کہ عمر تو ان کی بڑی لمبی ہوگی، عمر کے اعتبار سے بوڑھے ہوں گے لیکن دکھنے کے اعتبار سے بالکل جوان ہوں گے، حتی ان الناظر علیہ لیحسبہ ابن 40 سنہ او دونہا، حتیٰ کہ جو بھی ان کو دیکھے گا وہ کہے گا یہ زیادہ سے زیادہ 40 سال کے ہیں یا اس سے بھی کیا ہیں، کم کے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کی علامات میں سے یہ ہے کہ
دنوں اور رات کے گزرنے سے وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ جو ہے وہ جوان رہیں گے بالکل آخر تک، اور پھر آخر پہ کیا ہے ان کی مدت اس دنیا میں ختم ہوگی، اور ان کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ملاقات کا ٹائم آ جائے گا اور اس دنیا سے کیا ہے وہ رخصت ہو جائیں گے۔ یہاں تک گفتگو جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کے ارشادات کے متعلق مکمل ہوتی ہے۔ آگے جو ہے وہ باقی اہل بیت علیہ السلام کے فرامین جاری ہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی گفتگو میں اس کو بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و علی اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔